اچھا کامن مسٹیکس کیا ہیں جو لوگ تھیوری ٹیسٹ پاس نہیں کر پاتے؟ کئی دفعہ اگر آپ آن لائن سرچ کرتے ہیں تو لوگ 10 15 20 دفعہ بھی تھیوری ٹیسٹ میں بھی فیل ہوئے ہوتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ اتنی دفعہ ٹرائی کرنے کے باوجود کیا کامن مسٹیکس ہوتی ہیں؟ جی سب سے بڑی مسٹیک جو ہے جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تھیوری یاد کرنے کی چیز نہیں ہے, اس کو حفظ نہیں کرنا, اسے سمجھنا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ جہاں سے مرضی تیاری کریں, کسی ایپ سے, کسی بک سے یا کسی ٹیچر سے پڑھیں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ نے موک ٹیسٹ پہ چھلانگ نہیں مارنی. موک ٹیسٹ اینڈ کی اسٹیج ہے. آپ سب سے پہلے چیپٹر وائز تیاری کیجیے. یہ سب سے بڑی مسٹیک ہے جو بغیر چیپٹر وائز تیاری کی. اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ نے چیپٹرز کی تیاری تو نہیں کی, آپ ڈائریکٹلی چھلانگ مار کے چلے گئے موک ٹیسٹ پہ. اس پہ جب فیل ہونا شروع ہوتے ہیں دل ہار بیٹھتے ہیں کہ ہم تو پاس ہی نہیں ہو رہے, تو بہت مشکل ہے. اس کی بجائے آپ پہلے چیپٹر کلیئر کیجیے. جب آپ کی ساری بیس بن جائے گی پھر موک ٹیسٹ پہ آئے. اور دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ گھر میں جب 50 میں سے 50 آنا شروع ہوں پھر ٹیسٹ دیجیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر گھر میں 50 آ رہے ہیں, چلے 5 مسٹیکس ہو بھی جائیں, 43 والا پاس ہے تو چلو آپ کے 45 آ جائیں, 43 بھی آ جائیں, بڑھ جاتی ہے پاس ہونے کی. جی بجائے اس کے کہ اگر آپ کے گھر میں ہی 40 آ رہے ہیں اور آپ ٹیسٹ دینے چلے گئے ہیں تو پھر لوگ ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے تیاری ہی اچھے سے نہیں کی ہوتی. تو یہ بہت ضروری ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک کہاوت ہے کہ اگر کوئی سویا ہو تو آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں, اگر کوئی پریٹینڈ کر رہا ہے نا, کسی نے کیس وٹی ہوئی, تو آپ اس کو نہیں اٹھا سکتے. ٹھیک, تو جب تک بندے کو خود سے احساس نہیں ہوگا, احساس مر نہ جائے تو انسان کے لیے کافی ہے راہ کی ایک ہی ٹھوکر لگی ہوئی. تو جب تک خود ہی احساس نہ ہو, آپ کو کچھ زبردستی پکڑ کے کروائے گا نہیں. جہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں, اگر آپ جی فرمائیں, کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو خود ہی نیت نہیں ہوگی, جب تک آپ کی انٹینشن نہیں ہوگی, آپ خود نہیں کرنا چاہیں گے. وہ کہتے ہیں نا انگلش میں, یو کی ناٹ ہائر somebody to do your push-ups, کہ آپ کسی اور کو اپنے ڈنٹ نکالنے کے لیے ہائر نہیں کر سکتے. اپنی محنت خود ہی کرنی ہے, خود ہی اپنے ڈنٹ بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں تو ایک خاص حد تک موٹیویشنل بھی پرووائڈ کرتا ہوں اور موٹیویشن دیتا ہوں انہیں ٹیچر ہونے کے ناطے سے, اور فنی طریقے سے پڑھاتا ہوں. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں چھوٹی سی, آپ کو سمجھ آ جائے گھر سے. ایک کویسچن آتا ہے اس میں ٹریفک بنچنگ کے بارے میں, تو کافی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ٹریفک بنچنگ کیا ہوتی ہے, اسے کیسے بچا جاتا ہے, انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو وہ میں ان کو مثال دیتا ہوں. میں نے کہا جی کہ ویریبل سپیڈ لمٹ ہوتی ہے, مثلا کسی جگہ پہ اگر ٹریفک کا رش پڑتا جا رہا ہے تو اس سے جو دور ابھی ٹریفک, فرض کریں برمنگھم کے پاس ایکسیڈنٹ ہوا ہے, جو ٹریفک ابھی لوٹن ہے اس کو وہیں سے آہستہ کر دیا جاتا ہے تاکہ پہلی ٹریفک نکل جائے, بعد میں دوسری شامل ہو. تو اس کو میں ان کے کلچر سے, اپنے کلچر سے مثال دیتا ہوں. میں نے کہا جی کہ سوچئے کہ آپ کے گھر جو ہے نا وہ بڑے ماموں جی آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور اوپر سے جو ہے نا آپ کی چاچی جی کی بھی کال آ گئی ہے, اور آپ کے ہم نے بھی آنا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ان دونوں کی آپس میں لگتی نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ ہمارے گھر میں بنچنگ کیا, ہمارے گھر میں تو پنچنگ شروع ہو جائے گی. تو اس کے لیے آپ انہیں کہتے ہیں جی کہ آپ ذرا 2 گھنٹے بعد آئیں, یہ بھی نہیں بتانا کہ کون آیا ورنہ آپ کی سختی آئے گی. تو جب وہ پہلے مہمان چلے جائیں گے پھر آپ ان کو بلائیں گے. تو یہی مثال ہے اس کی ٹریفک. تو وہ اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے جب اپنے کلچر کی مثال وہ بھولتے نہیں ہیں لوگ. یہی ٹیچر کا کام ہوتا ہے کہ موٹیویٹ رکھنا, اپنے کلچر سے مثال دے کے سمجھانا. زبردست. اور اچھی چیز یہ ہے کہ یہ اپنی کلچر کی وجہ سے ان کی میموری میں یہ باتیں فکس ہو جائیں گی. کہا جاتا ہے کہ نارملی جو لوگ اچھی میموری جن کی ہے دے کین ریٹین لانگر, وہ وہی لوگ ہیں جو اپنی چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیتے ہیں, کسی نہ کسی اسٹوری کے ساتھ, کسی نہ کسی کہانی کے ساتھ. جب وہ ایسوسیٹ کر لیتے ہیں تو وہ ایک آپ کی میموری میں چیز نصب ہو جاتی ہے. یہ ایک ٹیگنگ ٹیکنیک ہے. جیسے ہم فار ایگزامپل صبح میں ہمیں اپنی فرینڈ کو کوئی چیز پکڑانی ہے تو ہم رات میں ہی بچے کی پش چیئر کے ساتھ اس کو باندھ دیتے ہیں کہ صبح میں بھول جاؤں گی, یا رستے میں رکھ دیں. ہاں, رستے میں دروازے کے پاس رکھ دیں. تو اسی طرح جب آپ اس کسی چیز سے کوئی ٹیگ کر دیتے ہیں واقعہ. دوسرا مجھے فائدہ یہ ہے جی, میں نے تقریباً کوئی 400-450 اسٹیج ڈرامہ دیکھ رکھا ہے. امان اللہ مرحوم کی ساری جگتیں یاد ہیں مجھے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی کلچر پہ بڑی نبض تھی, بڑے نباز تھے وہ ان کی اس کلچر پہ. تو وہ اپنے کلچر سے جب میں ایگزامپلس دیتا ہوں تو لوگوں کو پڑھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. اسپیشلی یہ جو یہ کامیڈی والی ایگزامپلز ہیں نا, تو لوگ ساتھ شیئر بھی کرتے رہتے ہیں, اور کچھ ہمارا مزاج بھی ظاہر ہے کہ آپ دنیا کی یو کے لائف کی ویسی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ یہ چیزیں آپ کو ہیلپ کر دیتی ہیں کہ ایٹ لیسٹ آپ پریشانی سے بھی نکل آتے ہیں. اور جب آپ کوئی ڈرائیونگ ٹیسٹ کر رہے ہیں تو آپ وہ چیزیں ایکچولی ریمائنڈ کراتی رہتی ہے کہ اچھا یہ اس موقع پہ یہ بات ہوئی تھی. ایٹ لیسٹ آپ یو کین ریکنیکٹ, آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں ڈاٹس کو اچھے طریقے سے. جی بالکل بجا فرمایا. اس میں اب ایسا, جیسے میں نے کہا کہ مجھے جب یہ کام اس کام میں آیا تو مجھے چیلنج یہ تھا کہ بہت سارے
fraudsters, scammers اس فیلڈ میں تھے. اب میں لوگوں کو اور سوری جو لوگ فراڈ کرتے ہیں اس کے اندر اور اسکیمرز ہیں، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل بات کریں گے، کیونکہ لوگ اکثر میں بہت سارے لوگ اس میں پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں. ہم نے ایک چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد واپس آ کے آپ کی جو موٹیویشنل اسپیکنگ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اس میں انٹرسٹ کہاں سے ڈیولپ ہوا اور کتنا امپورٹنٹ ہے ایک استاد کا موٹیویشنل اسپیکر بھی ہونا. ناظرین کہیں نہ جائے گا، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.